ریاض میں پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کام کرنے اور مذاکراتی کوششوں کو سراہتے ہوئے خصوصی تقریب اعلیٰ حکومتی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مہمانان خصوصی چودھری اظہر عباس وڑائچ اور چودھری نور الحسن گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی دانشمندانہ خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کیا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے اتحاد اور پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کے شرکاء نے قیادت کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے اہم کامیابی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب پاکستانی کمیونٹی اور سفارتی حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ سفیر شفقت علی خان نے کہا کہ تقریب متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی برادری سے رابطے کا ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان 5 دہائیوں پر محیط مضبوط اور ہم جہتی تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات کے رشتے میں بندھے ہیں۔ سفیر نے اوورسیز پاکستانیوں کو قیمتی قومی اثاثہ قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے لیے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کے ذمہ دارانہ کردار اور یکجہتی کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دانشمندانہ پالیسیز کے باعث ملک میں استحکام اور ترقی کا سفر جاری ہے۔ کونسل جنرل حسین محمد نے سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کمیونٹی کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے اور خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جانور بول تو نہیں سکتے مگر ان کی تکلیف محسوس کر کے دور کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کا اسلام میں بہت اجر ہے۔ اسلام آباد میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو بے سہارا جانوروں کو گلیوں سڑکوں سے اٹھا کر بہترین علاج مہیا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں اسی حوالے سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ شہر اقتدار کی چمکتی سڑکوں، بلند عمارتوں اور مصروف شاہراہوں کے بیچ کچھ زندگیاں ایسی بھی ہیں جو بول نہیں سکتی۔ یہ وہ بے زبان مخلوق ہے جو کبھی کسی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو جاتی ہے، کبھی بھوک سے نڈھال اور کبھی انسانوں کی بے حسی کا شکار۔ لیکن اسلام آباد میں ایک ایسا بحالی مرکز موجود ہے جہاں انسانیت صرف انسانوں تک محدود نہیں، جہاں زخمی کتوں، بلیوں، ٹوٹے پروں والے پرندوں اور بے سہارا گدوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ جہاں ہنگامی حالات میں دیگر ادارے انسانوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہیں یہ فلاحی ادارہ جانوروں کو ریسکیو کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اینیمل کو ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ دینا، جس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے ان جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو ایسا حساس دل رکھتے ہیں ان جانوروں کے لیے، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، بٹ اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر کا پیغام ہے کہ ہر شخص جانوروں کی فلاح میں اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالے۔ فلاحی بحالی مرکز میں خدمت کرنے والے کہتے ہیں کہ بے زبان ہونا بے وقت ہونا نہیں، بے زبانوں پر رحم حسن سلوک کی اعلیٰ مثال ہے۔ بحالی مرکز کے منتظمین کا کہنا ہے کوئی معاشرہ صرف اس وقت ہی مثالی بن سکتا ہے جب وہاں بسنے والے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے دکھ کا مداوع بھی کیا جائے، کیونکہ دکھی جب بے زبان ہو تو احساس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کی سالانہ تقریب ویسٹ لندن کے مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔ برطانیہ میں سول سوسائٹی کے ممتاز ایشیائی رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی یہ رپورٹ۔ ویسٹ لندن میں تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کی 40ویں سالانہ تقریب رنگا رنگ انداز میں ہوئی۔ چیئرمین مشتاق لاشاری کی صدارت میں تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں کے علاوہ مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے عالمی کردار پر موجودہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ویل ڈن، میں انہیں تقریباً پچھلے 6-7 سال سے سپورٹ کر رہا ہوں۔ اٹس ویری گڈ کہ پیس کے لیے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت جو پاکستان پیس کے لیے کر رہا ہے۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں لندن میں تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کے 39th اینول ڈنر کے لیے، جس میں امریکن، ایرانین اور دنیا کے ہر ملک سے کئی ڈپلومیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں۔ مشتاق سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ کمیونٹیز میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں صرف اپنی کمیونٹی میں کریں اور کسی کو انوالو نہ کریں، باقی سب کے بارے میں تعصب کرتے ہیں۔ وہ مشتاق ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جی، یہ ایک کمیونٹی کوہیسو پروگرام ہے جس میں کمیونٹی کے تمام لوگ جو ہیں ان کی بھرپور شرکت ہے۔ آج تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کی 39 آج سالگرہ کہہ لیں، تو اس کا ڈنر ہے، اس کے اعزاز میں مجھے بھی 35 ایئرز ہیں، تو تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ایک ٹرانسپیرنٹ
اور برنگنگ تمام کمیونٹی کو ٹوگیدر، صرف اپنے نہیں ہے جیسے وہ شاہد صاحب فرما رہے تھے، آل اوور دی UK سب کمیونٹی کے لوگ اس کے امبریلا کے نیچے آتے ہیں. ترکا نے کہا کہ ایسے اجتماعات نہ صرف مختلف کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ نوجوان نسل کے لیے بھی مثبت مثال قائم کرتی ہیں. تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی برطانیہ میں پاکستان کی مثبت سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کرتی رہتی ہے، جس سے برٹش پاکستانیوں کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ساجد عزیز، بیورو چیف، APN نیوز، لندن. سویڈن کے شہر مالمو میں انسانیت کی خدمت کے لیے خاص تقریب کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کا مقصد سندھ اور بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فنڈز جمع کرنا تھا. پاکستانی کمیونٹی نے اس فلاحی مشن میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. منہاج القرآن فاؤنڈیشن مالمو سویڈن کے زیر اہتمام پانی سب کے لیے مہم کے سلسلے میں ایک چیریٹی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں لندن سے آئے کیسر قوال اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی پیش کی. اس ایونٹ کا مقصد پاکستان کے ان پسماندہ علاقوں میں واٹر پمپس نصب کرنا ہے جہاں لوگ صاف پانی کے حصول کے لیے میلوں پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں. تقریب کے دوران مخیر حضرات کے تعاون سے سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع کے لیے 30 کے قریب چھوٹے اور بڑے واٹر پمپس کی عطیات جمع کر لیے گئے. فاؤنڈیشن کے مطابق ان پمپس کی تنصیب سے سینکڑوں خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی میسر آئے گا اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بھی کمی واقع ہوگی. مقامی کمیونٹی نے خدمت خلق کی اس کاوش کو بے حد سراہا. ریاض میں پاکستانی کمیونٹی اور تاجر برادری کے مسائل کے حل اور پاک سعودی تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے اہم ملاقات ہوئی. چودھری اظہر عباس وڑائچ کی قیادت میں وفد نے سفیر پاکستان احمد فاروق سے ملاقات کی. سعودی دارالحکومت میں اہم ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری کے مواقع اور پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی. چودھری اظہر عباس وڑائچ، جو سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پاکستان انویسٹرز فورم جدہ ہیں، نے اپنے وفد کے ہمراہ سفیر پاکستان احمد فاروق سے ملاقات میں مختلف تجاویز پیش کی. وفد میں ملک عمر فاروق، اعجاز اسماعیل، محمد عابد، کاشف شہزاد، چودھری نور الحسن گجر، امتیاز احمد اور ملک احسن سمیت دیگر عام شخصیات شامل تھے. سفیر پاکستان احمد فاروق نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانہ پاکستانی کمیونٹی اور تاجر برادری کے لیے ہر وقت دستیاب ہے اور پاکستان انویسٹر فورمز کی خدمات قابل تحسین ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات انتہائی مضبوط ہیں اور پاکستانی تاجروں کو ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وفد نے سفیر پاکستان اور قونصل جنرل جدہ مصطفیٰ ربانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے فورم کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی. عذاب نسل کشی. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے نتیجے میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور دائیں بازو کی بڑھتی شدت پسندی کے تناظر میں لندن میں عام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لارڈ واجد خان اور ممبر آف پارلیمنٹ کرسٹلیا کریسی نے خصوصی طور پر شرکت کی. تفصیلات لندن سے عمران راجہ کی اس رپورٹ میں. مشرقی لندن میں والتھم فارسٹ اسلامک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیلی جارحیت اور مشرق وسطی میں جاری جنگ اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے تناظر میں کانفرنس میں عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر مؤثر آواز بلند کی گئی. We've had a fantastic meeting here today with our local MP Stella Creasy and Lord Wajid Khan. We discussed at length all the issues reference to the genocide that is happening in Palestine. Do we continue as a community to fight for each other's welfare, to have the safer streets that we want, to have the housing that we need for our community, to celebrate the diversity that we have? That's what you have with Labour representatives. جو ہماری لوکل ایم پی ہے اسٹیلا کریسی اور لارڈ واجد، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے اور انہیں یہ ہائی لائٹ کیا اور ان سے یہ سوالات کیے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کا بے گناہ لوگوں کا کیا قصور ہے. This was a conversation with lots of Muslim elders that live within Waltham Forest to share what has changed through the Islamophobia definition and to hear concerns they have. لارڈ واجد خان نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے جانے والے جانی نقصان کو بدترین نسل کشی قرار دے دیا اور مطالبہ کیا کہ برطانوی حکومت سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کو روکے. لارڈ واجد خان نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف مؤثر قانون سازی کرے تاکہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم کو قانونی طور پر ختم کیا جا سکے. ممبر پارلیمنٹ سٹیلا کریسی نے پارلیمنٹ میں ان مسائل کو اٹھانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. انہوں نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو غیر قانونی، خطرناک اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا. ممبر پارلیمنٹ سٹیلا کریسی اور لارڈ واجد خان کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر منتخب مضبوط اور مخلص قیادت اسلاموفوبیا جیسے مسائل کے خلاف پالیسی اور قانون سازی ہی معاون ثابت ہو سکتی ہے. کیمرامین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، لندن.
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ انتظار ختم، پی ایس ایل پلے آف مرحلے میں شائقین کو اسٹیڈیم داخلے کی اجازت مل گئی۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ اب عوام میچز براہ راست اسٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم نے شائقین سے اپیل کیا ہے کہ وہ میچز دیکھنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا ایندھن کے کم سے کم استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ قومی کفایت جاری مہم کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پلے آف مرحلے میں شریک 4 ٹیمز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پی ایس ایل میچز میں شائقین کی شرکت سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پی ایس ایل میچز میں شائقین کرکٹ کی شرکت کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے پلے آف کے تینوں میچز میں بھی عوامی شرکت کی منظوری دے دی ہے۔ ایک اہم شرط بھی عائد کی ہے کہ شائقین کو سختی سے ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ میچز میں شرکت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو کم سے کم رکھیں تاکہ جاری قومی کفایت جاری مہم کو تقویت مل سکے۔ پی ایس ایل 11 کے ٹکٹس کی فروخت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کوالیفائر میچ کے ٹکٹ نرخ اور دستیابی کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق آج کراچی میں ہونے والے میچ میں تمام انکلوژرز کے ٹکٹس کی ایک ہی قیمت ہوگی۔ تمام انکلوژرز کے ٹکٹس 500 روپے میں فروخت کیے جائیں گے۔ کوالیفائر میچ کے ای ٹکٹس دستیاب ہوں گے۔ حیدرآباد کنگز بینڈ کی پوری ٹیم شلوار قمیض اور سندھی ٹوپی میں لاہور روانہ۔ سندھی کلچر کا پرچم لہراتے کنگز مین نے بتا دیا، ہم صرف میچ نہیں دل جیتنے جا رہے ہیں۔ لاہور والوں تیار ہو جاؤ، سندھ کے شیر آ رہے ہیں۔ غیر ملکی کھلاڑی بھی سندھی رنگ میں رنگ گئے ہیں، فینس کا جوش عروج پر۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں ایک اضافہ کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11.50% مقرر کر دی گئی۔ نیا شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنائی گئی۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس اضافہ کر دیا۔ اجلاس میں اہم معاشی فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پروسیسنگ کے فروغ پر اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس شعبے میں برآمدات بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملک میں قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ اور تربیت کے لیے 3 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں سینٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی مکمل۔ اسلام آباد میں جگہ کی تلاش جاری ہے۔ سینٹر آف ایکسیلنس میں قیمتی پتھروں کی کٹائی، تراش، خراش اور زیورات سازی کی بین الاقوامی معیار کی ترتیب دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جولائی 2026 میں پاکستان میں قیمتی پتھروں کی پہلی بین الاقوامی نمائش منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا اور چین کے تعاون سے قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے لیے افرادی قوت کی تربیت دی جائے گی۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کم ضیاء کے ساتھ جدید کان کنی کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ 1000 افراد کو قیمتی پتھروں کی بین الاقوامی معیار کے مطابق کان کنی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس تیل کے اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کروڈ آئل صرف 5 سے 7 دن کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور سی ڈی ایف کے ساتھ طے کیا ہے کہ کروڈ آئل کے لیے 30 دن کا پروگرام بنایا جائے۔ ہمیں اپنی انرجی سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ تاریخ میں کبھی دبئی کروڑ کی قیمت $170 تک نہیں گئی۔ وزیر اعظم نے عوام کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی اور وفاقی حکومت نے سبسڈی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر طبقے سے اس کے حجم کے مطابق ٹیکس لینا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے دور جانا ہے کیونکہ یہ مہنگائی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈیزل کی قیمت کے فارمولے میں تبدیلی کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف سے 1 ماہ کے لیے لیوی میں رعایت لی گئی تھی۔ فارمولے کے تحت ریفائنریز کو اپ گریڈ اور مکمل ڈی ریگولیشن کی طرف لے جانا ہے۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی نے ورچوئل اثاثوں سے متعلق اہم ایڈوائزری جاری کر دیا۔ بغیر اجازت ورچوئل اثاثہ سروسز دینا غیر قانونی ہے۔ اسٹیبل کوائنز اور بلاک چین سروسز بھی ریگولیٹری دائرے میں شامل ہیں۔ کسی بھی پائلٹ یا معاہدے کے لیے پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ بغیر اجازت اعلان سے قانون اور FATF خطرات کا خدشہ ہے۔ غیر منسوخ شدہ منصوبے قانوناً آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اداروں کو پہلے PVARA سے رجوع کرنا ہوگا۔ ریگولیٹر سٹینڈ باکس اور NOC کے ذریعے منظوری لینا بھی ہوگی۔ ورچوئل اثاثہ منصوبوں کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔
پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ. ایران کو پاکستان سے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہے. وزارت تجارت نے ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترامیم کی گئی. حکم نامہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. نوٹیفکیشن کسی تیسرے ملک روانہ کی گئی ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو ہوگا. ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی. پاکستان کی جانب سے سامان کی نقل و حمل کے لیے روٹس کا تعین بھی کر دیا گیا. کراچی، پورٹ قاسم، خوزدار، دل بدین، تفتان، گوادر اور تربت کے راستے حکم نامے کا حصہ ہیں. اوشا، پنجگور، ناگ، خوزدار، کوئٹہ، لاک پاس اور نوکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل ہیں. سامان کی نقل و حمل کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت بنائے گئے قواعد اور FBR کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہوگی. وزیر توانائی اویس لغاری کی یورپی یونین وفد سے ملاقات. پاکستان میں پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات بارے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر توانائی نے وفد کو پاور سیکٹر اصلاحات پر بریفنگ دی. اویس لغاری کا کہنا تھا کہ قومی گریڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اولین ترجیح ہے. اصلاحاتی عمل کے ذریعے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب تیز کر دی گئی. ٹرانسمیشن سیٹ اپ گریڈ بیٹری سٹوریج سسٹم شامل کرنے پر کام جاری ہے. ڈسکوز کی نجکاری میں یورپی کمپنیز کے لیے مواقع ہیں. وزیر توانائی نے کہا کہ مہنگے RFO پاور پلانٹس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 7,000 میگا واٹ مہنگے منصوبے ختم کر دیے ہیں جس سے $17 ارب کی بچت کی گئی ہے. IGCEP پلان میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں. توانائی لاگت کم کرنے پر فوکس ہے. یورپی وفد نے اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا اور سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے. وفد نے کہا کہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں یورپی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں. وزیر توانائی اویس لغاری نے یورپی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی. وزیر اطلاعات و نشریات کا فیکٹ چیک. صوبہ کنڑ میں مبینہ حملوں سے متعلق افغان میڈیا کا پراپیگنڈا بے نقاب. بھارتی پشت پناہی سے جھوٹے بیانیوں اور فیک معلومات پھیلانے کا انکشاف. افغان عبوری حکومت عوامی فلاح اور گورننس میں ناکامی کے باعث منفی مہم پر انحصار کرنے لگی. بھارتی پراپیگنڈا ماڈل سے سیکھے گئے جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشنز کا استعمال بے بنیاد الزامات اور منفی پراپیگنڈے کو مسائقہ خیز اور ناقابل قبول قرار. آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان کا واضح موقف. دہشت گردی کے سہولت کار انفراسٹرکچر کے خلاف کارروائیاں شواہد کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان. قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. حکومت شیر افضل مروت کی پٹیشن کی مخالفت نہیں کرے گی. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے APN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت جو پٹیشن دائر کریں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور حکومت اس درخواست کی مخالفت نہیں کرے گی. اس گراؤنڈ کا آپ نے اسپیسیفکلی ذکر کیا، اس کو ہم تو بھگت چکے ہیں کہ کوئی بھی سزا یافتہ یا جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ اس قسم کے سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا، وہ سیاسی جماعت نہیں چلا سکتا. یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بڑا مشہور فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا. اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا تھا. اگر شیر افضل مروت صاحب اس جانب جاتے ہیں، ان کی تعیناتی چیلنج کرتے ہیں، تو حکومت اس پٹیشن کو سپورٹ کرے گی رانا صاحب؟ مخالف منقسم کشمیر کا المیہ. سرحد پار سے بھائی کا آخری دیدار. صرف چند میٹر کا فاصلہ ہے مگر تقسیم اور دریا نے بھائیوں کو ملنے نہ دیا. مقبوضہ کشمیر کے علاقے کرن میں راجہ لیاقت علی خان کی وفات پر ان کے سرحد پار آزاد کشمیر میں مقیم بھائی تہجیز اور تکفین میں شرکت سے محروم رہ گئے. مقبوضہ کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے علاقے کیرن میں راجہ لیاقت علی خان کی وفات ہوئی تو تجہیز و تکفین سے قبل ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا. کیرن کا خطہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان چند میٹر چوڑے دریائے نیلم سے بٹا ہے. منقسم حصوں کے درمیان دریائے نیلم ہی عبوری سرحد لائن آف کنٹرول کا حصہ ہے. لیاقت علی کے والدین اور بہن بھائی 1990 میں آزاد کشمیر آ گئے تھے جبکہ لیاقت علی مقبوضہ کشمیر میں مقیم رہے. مقبوضہ وادی کے کیرن میں وفات پانے والے راجہ لیاقت علی خان کا آخری دیدار ان کے بہن بھائیوں نے دریا کے اس پار سے کیا. آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں چلا ہاڈی مہاجر کیمپ میں مقیم شگفتہ بانو نے نم آنکھوں کے ساتھ سوال کیا کہ یہ کیسی تقسیم ہے. میں اپنے بھائی کے ماتھے پر بوسہ بھی نہیں دے سکتی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. لیاقت علی خان کے رشتہ دار ظہور احمد نے بتایا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بھائی بہن اس اہم گھڑی میں کس طرح ان کا چہرہ دیکھیں. ہم نے اس طرف سے ان کی میت کو دکھانے کے لیے چارپائی کو اونچا اٹھایا تو اس پار کوہرام مچ گیا. راجہ لیاقت کے بھائی نثار خان کہتے ہیں دریا کے اس پار سے بھائی کا جنازہ آ رہا تھا
और हम इस तरफ रोते चिल्लाते खड़े थे। मैं अपने भाई को कंधा न दे सका, न आखिरी बार चेहरा देख सका। हम ये दुख, ये जुदाई देख देख कर थक चुके हैं। दुनिया इस मसले को हल करे ताकि बेटे बाप से, बेटियां माँ से और बहनें भाइयों से मिल सकें। लियाकत खान की वफात और आखिरी रसूमात के दौरान दोनों जानिब जज्बाती लहर पर सोशल मीडिया सारिफीन ने अफसोस का इजहार किया। एक सारिफ ने लिखा, मुनकसिम जम्मू और कश्मीर में सिर्फ खानदान ही तकसीम नहीं हुए बल्कि गम और आखिरी रसूमात भी तकसीम है। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। पुलिस ने मेलोडी मार्केट में बैठे नामालूम अफराद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। फुटपाथों, प्लाजों की छतों और सीढ़ियों पर मौजूद इन अफराद का सामान भी उठा दिया गया। मेलोडी मार्केट के ताजरों का एबीएन न्यूज का शुक्रिया। इस्लामाबाद से देखते हैं राना फरक की ये रिपोर्ट। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने मेलोडी मार्केट में बैठे नामालूम अफराद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। मेलोडी मार्केट के फुटपाथों, प्लाजों की छतों और सीढ़ियों पर मौजूद अफराद का सामान भी उठा दिया गया। मेलोडी मार्केट के ताजरों ने मसला उजागर करने पर एबीएन न्यूज का शुक्रिया अदा किया। बड़ा मसला बना हुआ था मेलोडी मार्केट में। वो जो गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे थे, भत्ते मांगते थे और ताजरों को तंग करते थे कि खबरों के बाद, आपकी काविशों के बाद वो आज मसला हमारा हल हो गया है। उसके ऊपर इंतजामिया ने भरपूर कार्रवाई की है। काफी सारे लोग जो है उनको वो लेके उन्होंने जेल भी भेजा है। सदर मार्केट एसोसिएशन अजहर इकबाल का कहना है कि बरसों से बैठे गैर कानूनी अफराद के खिलाफ एबीएन न्यूज हमारी आवाज बना। नामालूम अफराद नशा करते और ताजरों से भत्ता लेते थे, दुकानों के बाहर सोते थे। एबीएन न्यूज ने हमारे मसले को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया, जिस पर हम मशकूर हैं। सदर मार्केट एसोसिएशन अजहर इकबाल ने एसएचओ थाना अपारा और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब असम्बली ने कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुसवदा कानून हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में पेश किया। मुसवदा कानून तरमीम कम उम्र बच्चों की शादी की मुमामनत पंजाब 2026 ऐवान से कसरत राय से मंजूर किया गया। मंजूरी से काबिल हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बिल पर सैर हासिल बहस की। अपोजिशन रुकन काजी अकबर ने कम उम्र शादियों के बिल पर एतराज़ किया तो हुकूमती खवातीन अरकान फट पड़ी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने हुकूमती रुकन के एतराज़ पर कहा कि छोटी बच्चियों को पता नहीं होता कि उनकी शादियां हो रही हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि ज़हनी और जिस्मानी पुख्तगी बराबर होनी चाहिए। कोई काम करना है तो ID कार्ड चाहिए, लेकिन अगर शादी करनी है तो इजाज़त चाहिए। अगर कोई नौजवान वक्त से पहले जवान हो गया तो वो शादी का इंतजार करे, ना कि वो कोई गुनाह करे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी लड़के या लड़की की शादी के मौके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। पंजाब असम्बली से कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल मंजूर। अरकान सूबाई असम्बली ने बिल की हमायत कर दी। बहुत जल्दी उम्र में शादियां हो जाती हैं या 18 साल से कम उम्र की एज में शादियां होती हैं तो उसके बहुत से नुकसान जो कि ना सिर्फ माशरती और माशी तौर पे भी हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, ज़हनी और साइकोलॉजिकल उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। बिल अच्छा है, पास हुआ है। खातून जो होती है ना वो एक नस्ल को संवार देती है, बल्कि 7 पुश्तों को संवारती है। अगर वो खुद ही इस काबिल नहीं है, खुद ही इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, तो वो क्या तरबियत करेगी, क्या संभालेगी और क्या ख़ानदान को चलाएगी। दोनों पॉइंट्स देखे गए हैं। इसमें और भी काफ़ी रूल्स शामिल किए जाएंगे जो इसके फ़ायदा या नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए आज पंजाब हुकूमत ये लगाने जा रही है। मेरे ख्याल से उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि कम उम्री की शादी ना हो सके ताकि बच्चियों को मौका मिल सके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। कि कम उम्री की शादी हमारी बच्चियों के लिए सही नहीं है। बच्चियाँ मैच्योर हो जाएं, बच्चे मैच्योर हो जाएं, उनमें इतना शऊर आ जाए कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे यहाँ एक ऐसा बिल पास हुआ है कि बच्चियों की प्रोटेक्शन होगी बहुत ज़्यादा और जो है बच्चियों के फ़ायदे के लिए हुआ है। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद। चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड के जरिए 1 लाख से ज़ायद स्पेशल अफराद मुस्तफ़ीद हुए। रवां माली साल में 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज़ायद अफराद की माहाना माली मुआवनत जारी है। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मज़ीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें इत्तलात और ताल्लुकात आमा, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस और मिनरल्स, लेबर डिपार्टमेंट्स के लिए नए मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को मीडिया प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग सेटअप्स कायम करने के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम तजवीज़ करने की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा कि बिला सूद कर्जों से नौजवान सहाफ़ियों के लिए खुद रोजगारी और अपने प्लेटफॉर्म्स के क़याम में आसानी होगी। सहाफ़ी खुद मुख्तार और बाइख्तियार होंगे और फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों के लिए
میڈیا کالونیز کے قیام اور جامع اسلامی پریس کلبز کی بہتری کے لیے اسکیمز تجویز کرنے اور وزیر اعلیٰ کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی ہدایت۔ اجلاس میں پشاور میں جوڈیشل اکیڈمی کا قیام، باجوڑ اور مانسیرہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکسز کا قیام بھی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پارک پلیس پر ہراسانی قانون مزید سخت کرنے اور شکایات کی کارروائی خفیہ رکھنے کے لیے ترامیم، صوبے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے اور ان بچوں کو تعلیمی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بھی اسکیم تجویز کرنے اور صوبے میں مائننگ والے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی بھی ہدایت کی۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے شہریوں کے آسانی کے لیے ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ پر نہ صرف بلوچستان میں بلکہ ملک بھر میں بڑے اور پرائیویٹ اسپتالوں کے نیٹ ورک کو بلوچستان صحت کارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 3,45,000 مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 69,000 ڈائلاسس، 44,000 سے زائد کیموتھراپی اور 1,200 سے زائد ریڈیو تھراپی سیشنز مکمل۔ دل کے مریضوں کے لیے 7,784 انجیوپلاسٹی اور 575 بائی پاس سرجریز کامیابی سے کی گئی۔ اسی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنے ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔